نمائندگان کا نظام وہ نظام جس کے ذریعے لوگوں کے گریوینسز سامنے آتے ہیں، ان کی مشکلات سامنے آتی ہیں، اور وہ نظام جس کے ذریعے لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس مقامی ممبر قومی اسمبلی میاں مرغوب احمد صاحب موجود ہیں، حلقہ ان کا۔ میاں صاحب بہت شکریہ آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ یہ بتائیے کہ یہ اتنے عرصے سے فیکٹری یہاں پہ موجود تھی اور یہ اس کے اوپر سٹے در سٹے چل رہا ہے، یہاں پہ سینکڑوں لوگ بچے کام کر رہے ہیں، 2 نمبر دوائیاں بن رہی ہیں، یعنی یہ ایسی بیماری ہے جس کا سب کو علم ہونا چاہیے تھا، تو آپ نے کچھ نہیں کیا اس کے اوپر؟ دیکھیں جی، سچی بات اور حقیقت یہی ہے کہ ہمیں اس حوالے سے کسی نے کوئی کمپلینٹ نہیں کی۔ اچھا، اگر میرے علم میں ہوتا تو یقیناً میں مقامی ایم پی نے نہیں بتایا کوئی آپ کو؟ نہیں، میرے مقامی ایم پی کے بھی علم میں نہیں تھی یہ بات۔ اچھا، تو کس کے علم میں تھی؟ یہ اب یقیناً یہ کوئی انتظامیہ کے ساتھ پتہ چلا ہے کہ یہ ڈی سیل ہوتا ہے، سیل ہوئی ہے، پھر ڈی سیل ہوئی ہے، یا کوئی کورٹ کے اندر لٹیگیشن تھی، لیکن سچی اور حقیقی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ آن بورڈ لیا جاتا تو ہم اس کے اوپر ضرور کوئی نہ کوئی ایکشن لیتے۔ یہ فرمائے گا کہ جو میں نے دیکھا ہے جب ووٹ آپ لیتے ہیں اس میں تو ہر دروازہ آپ نے گنا ہوتا ہے جی؟ یقیناً جی، ڈور ٹو ڈور ہر دروازہ آپ نے گنا ہوتا ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اس کے ارد گرد سے بھی آپ نے ووٹ لیا ہوگا نا ماشاءاللہ؟ یقیناً جی، ہلکے کے لوگوں نے ووٹ دیا آپ کو؟ کہ فیکٹری کا دروازہ کیوں نہیں یاد آیا نظر آیا آپ کو؟ دیکھیں یہ اب ایک ایک دروازے کی اگر بات کریں تو یہ اگر تو لوکل باڈیز الیکشن ہو تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے میں جب ناظم رہا ہوں، کونسلر رہا ہوں، تو مجھے ایک ایک دروازے کا بھی پتا ہے کہ یہ گھر کس کا ہے، یہ فیکٹری کس کی ہے، یہاں پر کون لوگ کام کرتے ہیں، کس نیچر کا بزنس ہوتا ہے۔ لیکن ایز اے ممبر نیشنل اسمبلی یا میں اپنے ایم پی اے کی بھی بات کروں تو یہ اتنا بڑا حلقہ ہوتا ہے جس میں ہم ٹپس کے اوپر ہر گھر کو نہیں رکھ سکتے، یہ ریالٹی ہے۔ آپ یہ بتائیے گا نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے ابھی اوپر ہمیں کہہ رہے تھے کہ ووٹ لے لیتے ہیں ہم سے اور ہمارے مسئلے حل نہیں کرتے، ہم لوگ ادھر ہی ہیں، یہ جو کچھ ڈیزاسٹر ہوا ہے آپ کی بات نہیں کر، لیکن فائدہ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا نا جی محلے کے اندر ایک، اور یہ ہر محلے میں ایسے ہوگا، صرف آپ کے حلقے کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، میں جس حلقے میں جاتا ہوں کوئی 2 نمبر ہسپتال ہوگا، کوئی 2 نمبر کام ہو رہا ہوگا، اس کو حل بتائیں ہمیں آج تاکہ لوگوں کو بتائیں۔ پہلی بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک تو یہ بلڈنگ ہے، یہ پچھلے چند سال میں نہیں بنی، یہ کم از کم اگر پیچھے بنی ہے تو 25-30 سال پہلے کی بلڈنگ بنی ہے، نمبر 1۔ دوسرا، یہ جو بلڈنگ کا سٹرکچر ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ نظریہ ضرورت کے تحت جو وقت کے ساتھ انہیں ضرورت بنی تو یہ کمرے اور منزلیں بڑھاتے چلے گئے، اور جب یہ چیزیں بنی تو یقیناً یہ بات مجھے کہنا ہے کہ اس کے اندر جو بلڈنگ بائی لاز ہیں اور جو نقشے کی اپروول ہوتی ہے یقیناً یہ نہیں ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح کی ماضی کے اندر، یہ 4 سال کی بات نہیں ہے، ماضی کے اندر پچھلے 60 سال میں وقت کے ساتھ ساتھ جو ضرورت پڑی تو یہ سارا کام کرنے کو ہے، یہ سارا وہ کام کرنے کو ہے۔ اگر اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی، دیکھیں ماضی کے اندر ہم نے دیکھیں ہم نے اس شہر کے اندر غیر قانونی پلازے بھی گرائے ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے، اس کے ساتھ قانونی پلازے بھی گرائے ہیں، قانونی پلازے نہیں غیر قانونی پلازے گرائے گئے ہیں، اور جنہوں نے یہی کچھ ہوا تھا۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند پلازے گرانے سے مسئلہ حل نہیں، یہ پورے لاہور شہر کی تباہی کا سامان ہے، اور ہمیں اس کے اوپر ایک شہری کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے اور اپنی ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمیں جب تک یہ نہیں سوچیں گے، مجھے یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے حادثے ہوتے رہیں گے۔ اور پھر وہی ہوا جو ایسے مواقع پر ہوتا ہے، ارد گرد کھڑے ہوئے افراد نے اس موقع کو استعمال کیا اور ممبر صاحب کے سامنے اپنی شکایات رکھنی شروع کر دیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس بلڈنگ کو سیل کرنے کے بعد ڈی سیل کس نے کیا؟ یہ کام ہو رہا ہے، اتنا بڑا اس پہ بورڈ لگا ہوا ہے، اس کی پہلی منزل جو اوپر والی فرش تھی وہ ایل ڈی اے نے، آپ غیر قانونی پلازوں کی بات کر رہے تھے نا، یہ ہائی رائز کمیشن نے اس کو ڈکلیئر کیا تھا 2 سال میں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کس نے ڈی سیل کیا؟ سر ایل ڈی اے سیل کر کے جاتا ہے، ٹاؤن ڈی سیل کر کے چلا جاتا ہے۔ یہاں پہ معاملات ہم نے، یہاں پہ میرے صبح بھی ایل ڈی کے کام سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی ہم نے 2 دفعہ ڈی سیل کیا ہے، ڈی سیل ہم نے نہیں کیا، ہمارے ڈاکومنٹ چیک کر لیں۔ ڈی سیل ٹاؤن والے یہاں پہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ دیکھنا کہ ڈی سیل انہوں نے نہیں کیا تو سوال ہے کہ یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ میری آپ کی تو نہیں بنتی، انہیں اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے جنہوں نے چیک کرنا ہے۔ سر ایک چیز سیل ہوئی، سر ایک چیز معاملے کو انکوائر کیا جا رہا ہے، اس کے اندر جس کی ریسپانسبلٹی سر ایک چیز سیل ہے، کسی نہ کسی وجہ سے اس کا کوئی نہ کوئی چیز، کورٹ ڈیسیجن سر ابھی چل رہا ہے، سپریم کورٹ کے اندر کیس ہے،
اگر آپ کہتے ہیں کورٹ ڈیسیجن پہ ڈی سیل ہوا ہے تو ہائی رائز کمیشن ابھی بھی سپریم کورٹ کے جو ہے آبزرویشن میں ہے. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں پر اداروں کی کمی ہے. ہر صوبے کے اندر ایک صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بنی ہوئی ہے. پنجاب کے اندر بھی پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے. آئیے دیکھتے ہیں ان کے پاس کیا لاہور کے حوالے سے کوئی ایسا پلان ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر بہت بڑی گڑبڑ ہو جائے یا 2-4 بلڈنگز اکٹھی گر جائیں تو اس ادارے کے جس پاس فنڈز کی کمی نہیں ہے ان کے پاس کوئی پلان موجود ہے. میں مربوط پلان کی تلاش میں ہوں, میں مؤثر پلان کی تلاش میں ہوں, میں ایسے پلان کی تلاش میں ہوں جس کے اندر دیر نہ ہو اور زیادہ سے زیادہ جانیں بچ جائیں. ہر صوبے کے اندر ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یقیناً موجود ہے. اس ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے بارے میں ہمیں بہت سی معلومات فراہم کی گئی. ہمیں بتایا گیا کہ وہ بہت سے ایسے شعبے کون سے ہیں جس کے اندر پی ڈی ایم میں کام کر رہی ہے. یہ پلاننگ کرنا کس کی ذمہ داری ہے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. لیکن ہم نے یہ یقیناً دیکھا کہ پی ڈی ایم میں ترکی کے اندر جا کے زلزلہ زدگان کے لیے ایڈ کا بندوبست کر رہی ہے. بہت اچھی بات ہے. سندھ کے اندر حالیہ سیلاب میں پی ڈی ایم اے کی طرف سے تقریباً 73 کروڑ روپے کی گڈز تقسیم کی گئی. بہت اچھی بات ہے. ان کے پاس بوٹس بھی موجود ہیں. لیکن ہمارا سوال بڑا سادہ سا ہے. ان دنوں میں ہونے والے اس بڑے سانحے کے متعلق کیا پہلے سے پلاننگ کی جا سکتی تھی؟ کیا اس سانحے کے ہونے کے بعد اس جگہ کو جلدی سے صاف کیا جا سکتا تھا؟ اربن ایریاز کے اندر پی ڈی ایم اے کے پاس ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا کیا پلان ہے؟ بلڈنگ کا ملبہ کلیئر کرنے میں اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں جی جو ایکسکیویٹرز مثال کے طور پہ اب ہم اپنی طرف سے پلاننگ کی ہے. آل 5 جو آپ کی ایل ڈی ایز اور جو واساز ہیں ان کے ایکسکیویٹرز بلڈوزرز انوینٹری تیار ہے, دے آر دیئر. بٹ جیسے کہ آپ جا کے دیکھیں گے کہ وہ جگہ اتنی نیرو ہے کہ موقع پہ کام ہی ایک ایکسکیویٹر کر سکتا ہے. اور اگر آپ تیزی سے ملبہ اٹھائیں گے تو نیچے ٹریپ لوگوں کے اوپر جیسے ہی آپ اس کا عام بلڈوز کرتا ہے تو ملبہ گرتا ہے نیچے. سو آپ کو آہستہ آہستہ ملبہ ہٹانا ہوتا ہے, پھر اندر کیمرہ اور اکاؤسٹک لسننگ ڈیوائس سے سننا ہوتا ہے کہ کس طرف لوگ ہیں, اور اندر باقاعدہ کمرے ہوتے ہیں جو سیف ہوتے ہیں. اوپر ملبہ ہے, نیچے چیمبرز ہیں, تو یو کی ناٹ جسٹ امیڈیٹلی بلڈوز ایوری تھنگ. اچھا, لاہور جیسے شہر کے اندر اور پاکستان کے اس جیسے دوسرے شہروں کے اندر, اور جو تصاویر جو آپ کے بیک گراؤنڈ میں لگی ہیں پرانے لاہور کی تنگ تنگ گلیاں یہاں پہ, یہ 70 سے 80% لاہور یا پاکستان کے شہر جو ہیں عموماً اس طرح کے ہیں. تو 70 سے 80% جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی پلاننگ ہے, میں صرف پنجاب کے حوالے سے بات کرتا ہوں, وہ پھر کیا ہے ہماری پلاننگ؟ اب اگر میں لوگوں کو پیغام دینا چاہوں جو تنگ گلیوں میں رہتے ہیں, جو 70-80% پاکستانی, ان کے لیے کیا پلاننگ ہے؟ اس کے لیے اس میں جو ڈیزاسٹر کی پلاننگ ہے اس میں بے شمار چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. اس میں آپ کے بلڈنگ لاز سے آپ شروع کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو مری کا بتایا کہ اگر مری میں جو کہ ہماری تھریٹ زون پہ ہے, ہم مری کے 99 میں بھی بائی لاز اسٹرنجنٹ کیے تھے کہ کنسٹرکشن نہ ہو, ہوٹلز جو نئے بن رہے ہیں وہ کیئرفلی بنے. آپ کو شروع اس لیول سے کرنا پڑتا ہے بلڈنگ بائی لا سے. اس کے بعد ہم جو امیڈیٹ اگر ڈیزاسٹر آ گیا ہے تو اس کے لیے آپ کو اکوپمنٹ پرچیز, جو کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ وی ہیو ناؤ اکوپمنٹ جس میں کیمراز ہیں اور جس میں اکاؤسٹک لسننگ ڈیوائسز ہیں, کہ یہ نہیں کہ آپ اندھا دھند ملبہ ہٹا رہے ہیں. یو ہیو ٹو ایکچولی یوز سم سائنٹیفک مینس ٹو ٹارگٹ کر کے ادھر سے لوگوں کو نکالیں. یہ چیزیں گورنمنٹ اپنے لیول پہ کر رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو سونار ریڈارز کا کہا ہے جو ہم لے رہے ہیں اس وقت, جن سے ڈیڈ باڈیز کو ڈھونڈا جاتا ہے. یہ چیزیں ہم اپنے لیول پہ کر رہے ہیں. بٹ یاد رکھیے گا, آپ ادھر بھی جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بے شمار جگہ پہ بلڈنگ لاز وائلیشنز ہو رہی ہوتی ہیں. یہ کمیونٹی کا بھی کام ہے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ تمام معاملات جو ہیں, جو اربن ڈیزاسٹرز بگ یا اسمال, جس کے اندر کمیونٹی بھی انوالو ہے, تنگ گلیاں انوالو ہیں, بلڈنگ گرنے کا احتمال ہے, آگ لگنے کے معاملات ہیں, اس کو مینیج کرنے کے لیے کیا کوئی ڈاکومنٹ اویلیبل ہے لاہور شہر سے متعلق, پنجاب سے متعلق؟ از دیر سمتھنگ دیٹ آئی کین ریڈ؟ اس میں ہمارے پاس آل 36 ڈسٹرکٹس نے اپنے اپنے ڈیزاسٹر پلانز بنائے ہیں جو ہمارے پاس ہم آپ کو 36 ڈسٹرکٹس کا دکھا سکتے ہیں. یہ اسپیسیفک ٹو اربن ڈیزاسٹرز نہیں ہے کیونکہ پنجاب میں زیادہ تر آتے رہے ہیں واٹر بیسڈ ڈیزاسٹرز. جو اس کے علاوہ 4 ڈسٹرکٹس کی ہیزرڈ میپنگ ہوئی ہے جو ہم نے یو این کے ساتھ مل کے کی ہے, جس میں راجن پور تھا, اس میں مری کی ابھی ہم نے کی ہے. ہیزرڈ میپنگ میں کمپلیٹ سارے ڈیزاسٹرز ادھر کے آتے ہیں. لاہور کی ہیزرڈ میپنگ ابھی فرسٹ فیز میں ہم نے نہیں کی تھی. اٹس اے بگ ٹاسک. تو لاہور کی ابھی ہمارے پاس ہیزرڈ میپنگ نہیں ہے,
جو کہ ہم آپ کو دکھا سکیں, بٹ 4 ضلعوں کی ہے, لیکن آل 36 ڈسٹرکٹس انکلوڈنگ لاہور اپنے ڈیزاسٹر پلان پرٹیکولرلی فلڈ سے پہلے دیتے ہیں جو میرے پاس ہیں. 12 ڈپارٹمنٹل پلانز بھی ہمارے پاس ہیں, ہیلتھ کا اپنا ہے, ایجوکیشن کا اپنا ہے, جو کہ میں نے آپ کو جو اپنا ریسورس سینٹر دکھایا ہے وہ اسی لیے بنایا ہے کہ ہم کبھی بھی آپ کو کمپریہنسو جس کو مربوط ڈیزاسٹر, کیونکہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ فلڈز, اٹس اباؤٹ اینی ٹائپ آف ڈیزاسٹر, تو وہ لاہور کی حد تک پھر ہمارے پاس نہیں ہے فی الحال. لاہور کی ہیزرڈ میپنگ ابھی نہیں ہوئی. ہیونگ سیڈ دیٹ راجن پور کی ہیزرڈ میپنگ ہوئی تھی, ادھر ہل ٹورنٹس کا ایشو رہتا ہے, لیکن جب بھی ہیزرڈ میپنگ ہو, جب بھی ایکچوئل ڈیزاسٹر آتا ہے تو آن گراؤنڈ سچویشن بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ پنجاب ایمرجنسی بورڈ ایک پنجاب ایمرجنسی کمیٹی ہے PEC, جس میں ہر ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی کمیٹی ہے جو بیٹھ کے اپنے اپنے لوکل ایکسیڈنٹس اور اس طرح چیزوں کے پلان بناتی ہے. اسی طرح DDMAs ہیں, ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز, جو ڈیزاسٹر کو ہینڈل کرتی ہیں. یہ ملتی ہیں, یہ اپنے پلانز بناتی ہیں. اس کا آپ کو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بہتر ابھی آنسر کرے گی. جی